بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسم گرامی کے ورد وظائف کرتے رہتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میرا حقیقی پروگرام کا مقصد ہی معاشرے میں پائی جانے والی کچھ ایسی پریشانی، ایسی چیزیں جس کے اوپر میں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں۔ آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہیں کہ مختلف رسالوں میں، مختلف ڈائجسٹ یا مختلف ایسی جگہ پہ یا اخبارات میں یا کسی حوالے سے کسی چیز کو لکھ کر اس کو لاتعداد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی شک نہیں کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نام میں بابرکت ہی بابرکت ہے، لیکن مختلف چیزوں کے ورد وظائف ایک مخصوص انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ تسبیح کرنے والے لوگ ذہنی طور پر چھٹ سے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جب مالک حقیقی یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہی مالک حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ آپ اللہ کے کسی نام کا بھی ذکر کریں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جب نام پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ وہ اس صفت کے لائق ہے، وہ میرا مالک ہے۔ اور بہت سارے حضرات جو معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے، جب بھی آپ 99 نام میں کسی چیز کا وظیفہ کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں، تو آپ دنیا سے لا تعلق ہو کے اور فرائض جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو فرائض ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسری چیزیں جو منع کی گئی ہیں، ان سے منع ہو کے اور فرائض کی ادائیگی کر کے پھر تو ان کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اگر نماز بھی نہیں پڑھتے، فرائض کو چھوڑتے ہیں تو صرف تسبیحات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ ہیں اور جو حقوق العباد ہے اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ہم نام پکارتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ادھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی جو نماز ہے اس کو چھوڑ کر اگر ہم تسبیح صرف کر رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب سی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارتے ہوئے ہم دنیا کی محبت میں اگر ڈوبے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی باتیں بتائی ہیں، تو جب ہم اسی کی صفاتی نام کا احاطہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر تو بات عجیب سی ہے نا، کہ ہم ایک اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، یا ممیتو، یا باسیتو، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس نے جو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، جو بھی ہمیں چیزیں دنیا میں مہیا، اور ہماری سب چیزیں اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا وظیفہ پڑھتے ہیں یا کچھ بھی چیز کرتے ہیں تو اسی کو یاد کرتے ہیں، تو اس کو جس رب الکریم کو ہم یاد کر رہے ہیں اس نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو میں حقیقی معلومات میں لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں، تمام مسلمان بہن بھائی جتنے بیٹی ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے
اور ساتھ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ میرے چینل حقیقی معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔